اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام الدلالت الوضعیت فرماتے دلالت وضعی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت وضعیہ لفظیہ، ایک ہے دلالت وضعیہ غیر لفظیہ۔ اگر دال لفظ ہو اسے لفظیہ، جیسے لوگوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، چیزوں کے نام، یہ سب کیا ہے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے، کیونکہ ان میں دال لفظ ہے۔ علیکم السلام۔ اگر دال غیر لفظ ہو تو اس کا نام غیر لفظ ہے، جیسے ٹریفک پولیس کے جو نشانات ہیں وہ لفظ تو نہیں ہے، ایک نقش ہے، یا خود کتاب کے الفاظ یعنی خطوط، خط بھی لفظ تو نہیں ہے، پڑھے گا تو لفظ بنے گا نا۔ لفظ وہ ہے جو منہ سے نکلے، کتاب تو لفظ نہیں ہے، کتاب تو نقوش سے خطوط کہتے ہیں، اس کو لفظ نہیں کہتے۔ بس کتاب میں جو خط ہیں، کسی سائن بورڈ پہ جو خطوط وغیرہ ہیں، یا کوئی تصویر بنا کر کسی مطلب کو سمجھایا ہے، تو ان کو کہتے ہیں دلالت وضعیہ ہے، لیکن غیر لفظیہ ہے۔ علیکم السلام۔ کیا؟ ہاں، دلالت لفظیہ وضعیہ وہ ہے جس میں دال لفظ ہو، اور دلالت وضعیہ غیر لفظیہ وہ ہے جس میں دال غیر لفظ ہو۔ دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو تو اسے لفظیہ کہلاتے ہیں، جیسے لوگوں کے نام، چیزوں کے نام۔ اگر لفظ نہ ہو تو غیر لفظیہ کہتے ہیں، جیسے نقش، تصویریں جو مختلف مطلب کو سمجھانے کے لیے کھینچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں غیر لفظیہ۔ اقسام الدلالت الوضعیہ، دلالت وضعی کی قسمیں۔ وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، اور یہ دلالت وضعیہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسم کی طرف۔ الف الدلالت اللفظیۃ، ایک قسم وہ ہے جو دلالت لفظیہ ہے، یعنی وضعیہ لفظیہ ہے۔ یہ کب کہتے ہیں وضعیہ لفظیہ کی تعریف کیا ہے؟ اذا كان الدال الموضوع لفظا، جب وہ دال جو وضع ہوا ہے وہ کوئی لفظ ہو، جیسے لوگوں کے نام، چیزوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، فرشتوں کے نام۔ جبرائیل دلالت لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ ہے؟ میکائیل کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ جہنمی کیا ہے؟ ناصری کیا ہے؟ یہ سب لفظیہ ہے۔ با الدلالت غیر اللفظیۃ، یعنی دلالت وضعیہ یا غیر لفظیہ۔ اس کی تعریف یہ ہے اذا كان الدال الموضوع غیر لفظی، جب وہ دلالت کرنے والی چیز جو وضع ہوئی ہے وہ لفظ نہ ہو، جیسے خطوط، نقوش، تصویریں، باقی علامتیں، یہ سب کے سب غیر لفظی ہیں۔ کل اشارات والخطوط والنقوش، نقطہ کھینچ کر مطلب سمجھاتے ہیں، وہ بھی وضعیہ ہے لیکن لفظیہ نہیں ہے۔ وما یتصل بالاشارات والخطوط والنقوش، اور وہ چیزیں جو ان سے ملحق ہے، جو ان سے متصل ہے، وہ کیا ہے؟ من رموز العلوم، جیسے علم کے خاص اشارے ہوتے ہیں، جیسے ریاضی میں ضرب کے نشان، بٹا کے نشان، اور الجبرا کے نشان، تقسیم کے نشان، اور مساوی کے نشان، منفی کے نشان، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ رموز علم حساب ہے، یہ وضعیہ ہے۔ ممکن ہے آج کے بعد تساوی کے لیے ضرب کے نشان کو رکھ لے، ضرب کے لیے تصویر رکھ لے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے آج سے یہ بنایا تو آج کے بعد وہ بنائے، مسئلہ نہیں ہے۔ من رموز العلوم، علوم کی علامتیں۔ واللوحات المنصوبۃ فی الطرق، راستوں میں نصب کیے ہوئے سائن بورڈ، یہ بھی کیا ہے؟ دلالت وضعیہ ہے، لیکن کوئی لفظ تو نہیں ہے، وہ بورڈ ہمیں کچھ منہ سے کوئی منہ ہی نہیں تھا کہ وہ نکال کے بتاتا۔ یہ سائن بورڈ کیا بتاتے ہیں؟
لتقدیر المسافات، کچھ بورڈ ایسے ہیں جو مسافت کی مقدار کو بتانے کے لیے، یہاں سے اندر تک 5 میل اور ہے، 10 میل اور ہے، 20 میل اور ہے، اس طرح بتاتے ہیں مسافت. او لتعیین اتجاہ الطریق الی محل، یا راستے کے رخ کو کسی محل تک جانے کے جو رخ ہے وہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ نے حالہ جانا ہو اس طرف جائیں، بڈ شاہ جانا ہو اس طرف چلیں، ٹھیک ہے نہیں، نواب شاہ جانا ہو تو اس طرف چلیں، سکھر جانا تو اس طرف چلیں. تو راستے میں سکھر کو نشان، یعنی ایک تیر کے نشان بنا کر نیچے لکھا سکھر، ایک تیر کے نشان یہاں پر لکھا مثلا نواب شاہ، اس طرح سے لکھا ہوا. تو یہ راستے کا رخ کسی محل کی طرف جانے کو بتاتے ہیں وہ لوحات. او یہ تو محل ہو گیا. او بلدتن، یا کسی علیہ السلام کسی شہر میں جانے کے مقدار بتاتے کہ نواب شاہ جانا ہے کہاں جانا ہے، یا کراچی کے اندر ہے تو کراچی کے صدر جانا تو ادھر جاؤ، کماڑی جانا تو ادھر جاؤ، ملیر جانا تو فلاں طرف چلے جاؤ. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور جیسی اور بھی علامتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کیا؟ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ. جو مدارس کے بورڈ ہے وہ کیا ہے؟ مدارس کے اوپر جو بورڈ لگاتے ہیں وضعیہ ہے یا عقلیہ ہے؟ کیا ہے جعفر؟ لفظیہ کہاں ہے؟ بورڈ تو اوپر ہے، کچھ بتاتے تو ہے نہیں. کیا ہے غلام؟ وضعیہ تو ہے، لفظیہ یا غیر لفظیہ ہے؟ لفظیہ وہ ہے جو منہ سے ادا کریں، باقی کتاب کے جو ورق پر ہے وہ نقش ہے، خط ہے، اور جو بورڈ کے اوپر ہے وہ بھی کیا ہے؟ لفظ تو نہیں ہے. لفظ کی تعریف ہم نے اول اشارہ امثلہ میں پڑھ لیا ہے. لفظ وہ آواز ہے جو مخارج دہان سے اعتماد کر کے نکلے ہو. اب دلالت لفظیہ کی تعریف کرتے ہیں. مزید دلالت لفظیہ کی تعریف، لفظ کا ایک خاص حالت میں ہونا کہ اس حالت میں لفظ کے متکلم سے صدور پر علم حاصل ہونے سے آپ کو معنی مقصود پر علم حاصل ہو جاتا ہے. لفظ کا خاص حالت میں ہونا، اس سے مراد کہ عالم بیداری میں بات کریں، ارادے سے بات کریں، یہ ہے خاص حالت میں ہونا. ورنہ ایک آدمی نیند میں بات کرتا ہے تو معنی لوگ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، معنی مقصود آپ کے ذہن میں شاید جسے معنی لوگوں کا ارادہ نہ کیا ہو. معنی مقصود ذہن میں آنے کے لیے، یعنی معنی مراد متکلم ذہن میں آنے کے لیے لفظ کا ایک خاص حالت میں ہونا ضروری ہے. یعنی عالم بیداری میں بتائیں، سوچ سمجھ کے بتائیں، سبقت لسانی نہ ہوا ہو، کوئی غلطی نہ کی ہو، تب جا کر کے ہاں اس لیے یہ بات سوچ سمجھ سے کی ہے اور اس کو مراد بھی یہی ہے. ورنہ بھول کر خواب میں باتیں کریں، کچھ نہ کچھ معنی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ معنی لوگوں سے ارادہ نہیں کیا ہے. اگر نیند میں کوئی ہمیں برا بلا کہ آپ کو غصہ ہوتا ہے، یا ایک جن زدہ نفر آپ کو برا بلا کہے آپ کو ناراض ہوتے ہیں، وہ تو جن نے بات کی ہے، اس آدمی کی غلطی نہیں ہے. وہ عالم خواب میں خواب تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، لیکن بیداری میں بات کرے تو برا بالا کہتے تو ناراض ہوتے ہیں، تعریف کرے تو خوش ہوتے ہیں. لیکن عالم خواب میں تعریف کر بھی خوش نہیں ہوتے، برا بالا کہتے تو ناراض بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم خواب میں وہ ارادے سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے باہر ہیں. جس طرح سے جن زدہ افراد اپنے اختیار سے باہر ہیں، باہر سے ہیں، اندر نہیں. پس دلالت لفظی کی تعریف یہ ہے، لفظ کا ایک خاص حالت میں ہونا کہ اسی حالت میں اس لفظ کے متکلم سے صادر ہونے پہ علم حاصل ہونے سے آپ کو
معنی یہ مراد متکلم پر بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. تعریف الدلالت اللفظیہ من البیان السابق نعرف، گزشتہ بیان سے ہم سمجھ جاتے ہیں ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنی، لفظ کا معنی پر دلالت کرنے کی وجہ هو الالقۃ الراسخۃ فی الذہن، وہ مضبوط تعلق ہے ذہن میں لفظ و معنی کے درمیان، لفظ اور معنی کے درمیان جو آپ کے ذہن میں ایک مضبوط اور مستحکم تعلق ہے، اسی تعلق کی وجہ سے لفظ سنتے ہی آپ کا ذہن معنی کی طرف چلا جاتا ہے. کس اور کس میں تعلق ہے؟ القا معنی تعلق، راسخین مضبوط، بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان تعلق ذہن میں کب پیدا ہوگا؟ یا تو وضع پر علم ہو یا تو کثرت استعمال ہو، ان دو طریقوں سے ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ یہ تعلق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بس دلالت پیدا ہوتے اس تعلق سے. یہ تعلق ذہن میں کب پیدا ہوگا؟ وضع کو جاننے سے پیدا ہوگا یا کثرت استعمال کو جاننے سے پیدا ہوگا. وَتَنْشَأُ هَذِهِ الْعُلْقَةُ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لفظ اور معنی کے درمیان یہ تعلق پیدا ہوگا. کما عرفت، جیسا کہ پہلے پہچان چکے ہیں. کس سے پیدا ہوگا؟ من الملازمۃ الوضعیۃ بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان وضعی تلازم ہونے سے، وضعی رابطہ ہونے سے، یعنی لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا، اس وضع سے یہ تعلق پیدا ہوگا. اما کن کے لیے پیدا ہوا یہ تعلق ذہن میں؟ انما ان افراد کے لیے پیدا ہوگا یعلم بالملازمتی، جو لفظ اور معنی کے درمیان ملازمہ وضع کو جانتا ہو. جیسے باپ نے بیٹے کے نام رکھ دیا احمد، سارے محلے والے کو جانتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کے بیٹے کا نام احمد رکھ دیا، تو سارے محلے والے جب بھی احمد کا لفظ سنے گا اس آدمی کے بیٹے کی طرف ذہن جائے گا. تو یہ ملی والے سے ہوں گے، لیکن جو چیمانی میں رہتے ہیں ان کے محلے کے آدمی تو تھا نہیں. اب ان کا باپ جا کر جتنا بھی احمد احمد کہے، ان چیمانی والوں کو ملیل والے لڑکے کے نام سن کر ان کا اس کا معنی ذہن میں کیوں؟ کیونکہ ان کو اس کے وضع پر علم نہیں ہے. اس بچے کا نام احمد ہے کہ اس پر علم نہیں ہے، لہذا جب بھی احمد کہیں کر ان کے ذہن میں یہ بچہ نہیں آئے گا. بس ملازمہ وضعیہ پیدا ہوتا ہے نام رکھنے سے، اور یہ ملازمہ وضعیہ سے دلالت کرنے گا جب آپ کو اس ملازمت پر علم ہو. آپ جانتا ہو کہ فلانی نے اس چیز کا نام رکھ دیا فلان لفظ، اگر نام کا پتہ نہ ہو، جیسے ایک بچے کو کسی دکان پہ ملازمت کے لیے رکھ لے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مرچی کس کو کہتے ہیں، دال کس کو کہتے ہیں، چینی کس کو کہتے ہیں، مسالہ جات کس کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. بیٹا دال لے آؤ، وہ پریشان کھڑا رہے، دال کیا ہمیں پتہ نہیں، داوا کا اٹھا کے لے کر آئے، یا کوئی چینی کی بوری اٹھا کے لے، چینی لے آؤ، پھر کچھ نہیں سمجھے گا. کیوں نہیں سمجھتا وہ؟ کیونکہ اس بچے کو وضع پر علم. ابھی کوئی چائنا لفظ ادا کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ چائنا لفظ کے موضوع اللہ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ لفظ چین میں کس چیز کا نام ہے. لہذا صبح سے شام تک اس کا نعرہ ہی لگاتے رہے، پھر ہمارے ذہن میں صبح شام کیا قیامت تک بھی یہ سنتے رہے، ہمارے ذہن میں کوئی معنی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وضع پر علم نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں نجف اشرف میں کسی نے کوئی کسی اور زبان غیر عربی زبان کی گالی سکھا دی کسی مسجد کو،
کہا کہ ہمارے لوگ آئیں تو یہ تعارفانہ کلمات ہیں، آپ یہ ادا کریں تو یہ بہت خوشحال ہوں گے بیچارے زوار. آپ کو زوار آ گئے ادھر، وہ گالی دینا شروع کر دیا تو وہ زوار ڈر گئے، رونا شروع کیا. بھائی ان کے لوگوں کو ایک عقیدہ ہوتا ہے نا کہ مشرک کو کچھ باطن سے آگاہ ہوتا ہے تو شاید ان سے پتا ہو کہ ہمارے کیا حالت ہے. اب وہ رونا شروع کر دیا. بعد میں اس نے پوچھا بھائی یہ بیچارے کیوں روتے ہیں؟ تو آپ گالی دیں گے تو روئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے. اب دیکھو کیونکہ اس کو وضع پر علم نہیں تھا، خود کو پتہ نہیں کیا بول رہے، ان بیچاروں کو پتہ ہے کہ کیا بول رہے، وہ رو رہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ وضع پر علم نہ ہو تو دلالت نہیں کرے گا. ہو وعلیہ اس بیان صادق کے بنا پر، بیان سے کیا ہے؟ لفظ اور معنی کے درمیان رابطہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے ملازمہ وضعیہ پر علم ہونے سے. یعنی جس آدمی کو بھی وضع پر علم ہوگا اس کے ذہن میں لفظ اور معنی کے درمیان ملازمہ پیدا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا. پس یمکننا تعریف الدلالۃ اللفظیہ، ممکن ہے ہمارے لیے دلالت لفظی کی تعریف کرنا بأنہا، ان الفاظ میں بأنہا یہ دلالت لفظیہ کیا یہ ہے کون اللفظ بحالت، لفظ کا ایک مخصوص حالت میں ہونا. کون اللفظ لفظ کا ہونا بحالت ایک مخصوص حالت میں. وہ مخصوص حالت کیا ہے؟ مخصوص حالت ہے کہ متکلم ہوش اور حواس کے ساتھ ادا کرے، نہ کہ حواس باختہ ہو کر ادا کرے، عالم خواب میں ادا کرے، عالم جن زدگی میں ادا کرے. ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتکلم. ترجمہ کرتے وقت نیچے سے کریں. متکلم سے لفظ صادر ہونے پہ علم حاصل ہونے سے پیدا ہوتا ہے العلم. کیا پیدا ہوتا ہے؟ علم. کس پر؟ بالمعنى المقصود باللفظ. اس لفظ سے متکلم نے کون سا معنی ارادہ کیا ہے اس پر آپ کو علم پیدا ہوگا. کیا؟ جو ہی آپ کو پتا چلے کہ متکلم نے یہ لفظ ادا کیا ہے، آپ توجہ سے متکلم کی باتیں سن رہے ہیں، جو بھی لفظ متکلم ادا کرتا جائے گا آپ کے ذہن میں معنی مقصود آتا جائے گا. جب متکلم کہے زید، آپ کے ذہن میں آیا زید. پھر اس نے کہا اس کا بھائی، آپ کے ذہن میں آیا اس کا بھائی. پھر اس وقت کہا امر، آپ کے ذہن میں آیا امر. پھر اس کے بعد کہا درخت، آپ کے ذہن میں آیا درخت. جو وہ لفظ ادا کرتا جائے گا آپ کے ذہن میں اس لفظ سے جو معنی اسے ارادہ کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہوتا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو علم ہو وضع پر کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس لفظ کا معنی وہ ہے، اس لفظ کا معنی وہ ہے. مصنف نے یہاں پر کیا کہہ دیا، دقت کرنے کی ضرورت ہے. اصول فقہ میں تقریباً 1.5 ورق اس سے بحث کی ہے. معنی مقصود پر علم حاصل ہونے کے قید کیوں مرائی ہے. ابھی انہوں نے کیا کہا؟ لفظ کا ایک مخصوص حالت میں ہونا. لفظ کا ایک مخصوص حالت میں ہونا. ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتکلم. متکلم سے اس لفظ کے صدور پر علم حاصل ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں کیا؟ العلم. علم پیدا ہو جاتا ہے کس پر؟ بالمعنی، اس معنی پر. المقصود باللفظ، اس معنی کو قصد کیا گیا ہے اس لفظ کے ذریعے. ابھی کوئی عالم خواب میں کسی کو گالی دے تو گالی کا معنی ذہن میں آتے نہیں آتے لوگوں سے، کہ گالی دینے والے نے قصد سے گالی دی ہے. ہاں قصد سے تو وہ تو خواب میں ہے، سویا ہوا ہے.
سونے والے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو اس نے قسمی کے معنی کو لیکن آپ کے ذہن معنی آ جاتا ہے. لہذا مرحوم مظفر کی تعریف ناقص تعریف ہے، یہ کامل تعریف ہے. انہوں نے کیا کہا؟ لفظ مخصوص حالت میں عالم بیداری میں ہوش حواس میں متکلم سے صادر ہو جائے اور آپ کو اس کے لفظ کے ادائیگی پر علم حاصل ہو جائے تو آپ کے ذہن میں معنی مخصوص آ جاتا ہے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عالم خواب میں بھی نیند میں بھی کوئی شخص بات کرے معنی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ مخصوص حالت کی قید آپ کیوں بناتے ہیں؟ اس قید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کا سمجھ نہیں آیا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب وہی ہوگا جو مخصوص خدا ہوگا. کھاؤ کیا ہے جواب؟ ہاں لفظ کی کیا شرط ہے؟ جبکہ مخصوص حالت کے بغیر بھی آ گیا نا. ابھی تجربہ کیا آپ نے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. محسوس حالت میں اس طرح ہوگا تو غیر محسوس حالت میں بھی ہوتا ہے. معنی تو چاہے ارادہ کرے نہ کرے ہمارے ذہن میں آتا ہے. جس طرح سے وہ جو زوار مجتہد گالی دے رہا تھا خود مجتہد کو پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے. اس بیچارے کو تو پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں تعارفانہ کلمات ہے، ایک استقبالیہ کلمات ہے. اب اس کو پتہ نہیں کہ وہ گالیاں دے رہا ہے. تو یہاں تو متکلم نے اصل ارادہ ہی بھی کہ اسے ضد کو ارادہ کیا ہے، جبکہ زواروں کے ذہن میں ہی مانا آ رہا ہے. کیا ہے؟ مرحوم مظفر کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بغیر بھی مانا ذہن میں آ جاتا ہے. وہ تو بہت بڑا فیلسوف اور عالم ہے، معمولی آدمی تو نہیں ہے. مرحوم مظفر نے نجف اشرف میں ایک سوال اٹھایا فلسفی. کہا کسی بھی مجتہد سے پوچھو اگر کوئی مرد کا بچہ ہے کل جواب لے کر آؤ. اس کو کوئی بھی شاگرد سے جواب نہیں لا سکا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے موجود مجتہد بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. معمولی آدمی تو نہیں تھا یہ مظفر. اب اس کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ لفظ کے قید جان بوجھ کر بڑھائے اس نے. ایک مخصوص حالت میں لفظ متکلم سے ادا ہو اور آپ کو علم پیدا ہو کہ متکلم سے یہ لفظ ادا ہو چکا ہے تو متکلم کے منہ سے لفظ کے نکلتے ہی معنی مراد متکلم پر آپ کو علم حاصل. جبکہ آپ نے ابھی اسی زمانے میں تجربہ کیا رمضان کی دوسری تاریخ میں کیا تجربہ کیا؟ مخصوص حالت کے بغیر بھی ہمارے ذہن میں معنی آ جاتا ہے. وہ عالم خواب میں بتائے، وہ مذاق کر کے بتائے، جو بھی کہے. کیا ہے اس کا واضح ہوا نہیں ہوا؟ مدرس افغانی رحمت اللہ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اشکال کا سمجھنا ہی آدھے جواب کا سمجھنا ہے. اشکال جو نہیں جواب تو بچے کو نہیں سمجھے گا. اشکال کو صحیح سمجھو تو آدھا جواب کو اسی سمجھ میں آ جائے گا. پھر جب جواب دے گا نا فوراً دینا آ جائے گا. اشکال خود آدھا جواب اسی میں ہوتا ہے، اشکال میں ہوتا ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں آپ کو، جب وہ خوابیدہ فارغ منہ سے جو آیا بتا دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ معنی مقصود آتا ہے یا نہیں آتا؟ سمجھ میں کیسے نہیں آتے؟ ابھی ادھر ہمارے عالمگیر نے نیند اٹھا کے لایا ہے رمضان میں نا، نیند اٹھا کے لایا. اب یہ دوبارہ کیا میں سو گیا فرض کرے. اب یہ نیند میں کہتے ہیں عابد رضوی مجھے کیوں اٹھایا؟ اگر میں بیدار ہو کے دیکھوں آپ کو کیا حاصل کروں گا تو آپ ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے ناراض؟
اس کے لفظ سننے سے آپ کو معنی مقصود پر علم ہوا نہیں ہوا؟ وہ ناراض ہونا چاہیے پھر. جب آپ کو معنی مقصود پر علم ہو رہا ہے تو ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ یا تو آپ کچھ زیادہ ہی حلیم بن رہا ہے, حلیم گھر سے زیادہ حلیم بن گئے, نہیں تو آپ کو ناراض ہونا چاہیے. آپ کو معنی مقصود پر علم حاصل نہیں ہوتا, آپ کو معنی لغوی پر علم حاصل ہو جاتا ہے. معنی مقصود اور معنی لغوی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. معنی مقصود کس کہتے ہیں؟ معنی مقصود اس کہتے ہیں کہ جب لفظ متکلم ارادے سے ادا کریں, اس میں کوئی خواب, کوئی جبر, کوئی تشدد اور کسی چیز کو دخل نہ ہو. ہمارے عبد الرحیم جو نا سو رہے ابھی تو اب جواب کو گل کیا کیا ہوتے ہیں جواب پتہ چلے نہیں پتہ چلا. یہ جو عالم خواب میں باتیں کرتا ہے معنی لغوی پر آپ کو علم ہوتا ہے, معنی مقصود متکلم پر علم نہیں ہوتا.